اچھا شاہ صاحب ہم پڑھ رہے تھے رول 6 آرڈر 8 کا جواب دو. سیٹ اپ کا کلیئر ہو گیا؟ سیٹ اپ کا تھوڑا سا بتائیں مجھے، سیٹ اپ کیا ہے؟ سیٹ اپ یہ ہے کہ جو مدعا علیہ ہے ٹھیک ہو گیا. وہ اپنی صفائی کے طور پر ہاں جب جواب دعویٰ بھی دے دعویٰ گا، تحریر کرے گا، اگر پیش کرے گا، کوئی تو اس کا اس میں اپنا وہ کوئی جواز ہے ہاں تو وہ بھی اس میں مینشن کرے گا مدعی کے خلاف، ایسے اس کے اندر وہ اپنا وہ کلیئر یعنی کلیئر واضح طور پہ کرے مینشن کرے گا ٹو دی کہ پوائنٹ. میرا مطالبہ یہ ہے. اس کے بھی مطالبات ہیں مدعی کے، اور مدعا علیہ کے یہ مطالبات ہیں مدعی کے خلاف. یہ سیٹ اپ ہے. اس کے آگے ہے رول 7 ڈیفینس آف سیٹ اپ فاؤنڈیڈ آن سیپریٹ گراؤنڈز. مطلب کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو سیٹ اپ وہ دعویٰ کر رہا ہے مدعی کے خلاف، وہ اس کے واضح طور پر اس کے گراؤنڈز یا وجوہات بیان کرے گا جواب دعویٰ کے اندر. رول 8 نیو گراؤنڈ آف ڈیفینس. اگر جواب دعویٰ میں کوئی نئی وجہ تنازع آئی ہے تو اس کو ہم علیحدہ وجوہات جواب دعویٰ کے اندر بیان کریں گے. مطلب کہنے گیا کہ اگر کوئی گراؤنڈ مدعا علیہ کے پاس مدعی کے خلاف ہے تو اس کو علیحدہ طور پر لکھے گا. اس میں بار بار علیحدہ طور پر یا اس طرح سے اسپیسیفک کہہ لے گا کہ ہر چیز کو اس نے کلیئر لکھنا ہے تاکہ اس کا کوئی رائٹ کلوز نہ ہو، اپنا واضح بیان کر جائے. اور اسی جواب دعوے کے اندر جیسے دعویٰ ایک مدعی کرتا ہے اور دعوے کے اوپر سارا کیس چلتا رہتا ہے، اسی طرح سے جواب دعویٰ کے اندر بھی اس کو ویری اسپیسیفک ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے اپنی چیزوں کے اندر مدعی کے خلاف، تاکہ کوئی کل کلاں کو وہ کوئی چیز رہ نہ جائے جو وہ اس نے ڈیمانڈ نہ کی ہو یا ڈیمانڈ کی ہو نا. ہر پوائنٹ کو کلیئر واضح کرے. کر کے ہاں مطلب کہ اگر اس مینشن نے کر کے شروع میں کوئی جواب دعویٰ پہ کوئی چیز لکھ کے دی ہے، وہ اسی کے اوپر وہ پابند ہے اس کو چلانے کا. بعد میں امینڈمنٹ کرنا یا اس کو ریفریز کرنا دوبارہ مشکل ہو جائے گا. رول 9 سبسیکوینٹ پلیڈنگ. مابعد کی غرضی دعویٰ یا بیان تحریری. یہ تھوڑا جو اردو مشکل ہے جی میں نا، کہ سبسیکوینٹ بعد میں یا بعد میں آنے والی پلیڈنگ. مثال طور پہ اگر ہم نے جواب دعویٰ کے اندر کوئی ایسی چیز لکھی ہے اور وہ واضح نہیں ہو سکی اور دوبارہ ہم اس جواب دعویٰ میں لکھنا چاہیں تو اس کی ہم پھر اپلیکیشن دیں گے کہ ہم نے دعویٰ لکھا تھا، ٹھیک ہے، جواب دعویٰ دیا تھا دعویٰ مدعی کے خلاف، اب ہم اس میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اس کی ہم پھر دوبارہ اپلیکیشن دیں گے، پھر اس کے اندر تبدیلی کر لیں گے بعد کے اندر جواب دعویٰ کے اندر. رول 10 پروسیجر وین پارٹی فیلز ٹو پریزنٹ ریٹن اسٹیٹمنٹ کال فار بائی کورٹ. اگر فریقین بعد حکم عدالت بیان تحریری داخل نہ کرے، مطلب کہ اس نے مدعی نے دعویٰ دائر کیا پارٹی بی کے خلاف اور پارٹی حاضر نہیں ہوئی، اس نے کوئی جواب دعویٰ نہیں دیا، اپنی صفائی پیش نہیں کی، تو پھر کورٹ جو قرین انصاف سمجھتی ہے کہ یہ فیصلہ یہ ہونا چاہیے اس کے اوپر ججمنٹ دے گی اور اس کے موقع کے مناسبات سے آرڈر دے دے گی. اکثر یہ ہوتا ہے کہ پارٹی بھی حاضر نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ یک طرفہ ڈگری کر دیتا ہے بی پارٹی کے خلاف. یہ ہے ظاہر سی بات ہے، وہ اگر وہ اپنا جواب نہیں دے رہا، کوئی صفائی پیش نہیں کر رہا، یہ اس کو مدعی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے حق میں وہ ڈگری کے بار بار اس کو موقع دے کے پیشیوں کے نوٹس کرا کے سمن بھیج کے اخبار اشتہار کروانے کے باوجود بھی پارٹی نہیں آ رہی تو کورٹ مناسب فیصلہ سمجھتے ہوئے مدعی کے حق میں فیصلہ کر دے گی. رول 10 آرڈر 8 جواب دعویٰ. آگے آسان ہے، 3 ہیں 11 12 13 بہت ہی آسان وہ رولز ہیں. ایڈریس آف سروس کہ ہر جیسے مدعی اپنے دعویٰ کے اندر اپنا ایڈریس لکھواتا ہے اور فریق بی کا بھی ایڈریس لکھواتا ہے، اسی طرح مدعا علیہ بھی اپنا ایڈریس وغیرہ واضح طور پر لکھے گا، سمن نوٹس جس میں اطلاع دی جا سکے. اس کے بعد رول 12 ہیں کانسیکوینسز آف فیلیور ٹو فائل ایڈریس پتہ درج نہ کرانے کا انجام. اگر پارٹیوں نے اپنے دعویٰ یا جواب دعویٰ کے اندر ایڈریس نہیں کیا تو آج کو تو اس کا نوٹس لے گی عدالت اور پارٹیوں کو پابند کرے گی کہ وہ اپنے دعویٰ کے جواب دعویٰ کے اوپر اپنا ایڈریس مینشن کریں. اور وہ پارٹی اپنا اپلیکیشن بعد میں جب فائل جواب دعویٰ دے رہے تھے اس نے وہ لکھنا بھول گیا یا نہیں لکھ سکے، واضح طور پر نہیں تھا، اس کے اوپر سمن نہیں جا رہے، بورڈ نوٹس نہیں جا رہے، تو پارٹی دوبارہ اپنے درست پتے کی درخواست دے کر عدالت کے اندر اپنا پتہ درست کروائے گی اور
مزید پروسیڈ کرے گی. آخری ہے آج کا رول 13 لسٹ آف ریپرزینٹیو آف ڈیفینڈنٹ. ہمیشہ یہ دونوں میں آتا ہے آتا ہے اس کے اندر فرست وارثان دعویٰ میں بھی اور جواب دعویٰ میں بھی. یہ ہمیشہ لکھے چاہے چھوٹا سا چھوٹا معاملہ ہے آپ کا آپ دائر کریں اس کے اندر آپ فرست وارثان دیتے ہیں. اس میں آپ نے بیوی کا نام بچوں کا نام وارثان کا نام لکھواتے ہیں. خدا نہ خواستہ ان کیس آپ کے مدعی یا مدعا علیہ فوت ہو جاتے ہیں تو اس کی جو ایکچوئل لیگل جو ہے نا وارث کون ہوں گے وہ اپنی موجودگی میں لکھوائے گا کہ خدا نہ خواستہ میں فوت ہو جاتا ہوں تو میرے بعد یہ میری ایکچوئل وارثان ان کے حق میں اپنا دعویٰ یا جواب دعویٰ چلتا رہے گا. عموماً ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کس پہ وقت آ جائے اور فوت ہو جائے تو بہت سارے وارث مختلف وارث اس کے وارث بننا شروع کر جاتے ہیں اس پراپرٹی کے کہ یہ جی ہمارا مشترکہ پارٹی تھی بھی کوئی بزنس ڈیل تھی کوئی کاروبار تھا اس کا پارٹنر میں تھا یہ تھا. لیکن اگر وہ اپنے واضح طور پر کوئی وارثان کے نام دے گیا ہے کہ یہ وارث ہے میرے بعد میں تو وہ اس کے مطابق کیس چلے گا. کلیئر تھی کہ ٹھیک ہو گیا. سارے کتنا 13 ہیں ان کو ربیان کرو چاہ اپنا میں جتنا تھوڑا جہاں نہ سمجھ اسٹیٹمنٹ پڑھ دیا ہوتا نا جتنا نہ سمجھ